وقت ہی ختم ہو رہا، صدیقی بنوریا والا ہے اس کی۔ وقت ہی ختم ہو رہا۔ جو چغتائی صاحب نے بات شروع کی تھی کہ یہ منکرین حدیث جو ہیں یہ کیوں اٹھ کھڑے ہوئے، تو جیسے حکیم صاحب نے بیان فرمایا نا، معتزلہ وغیرہ اگر کوئی روایتوں کا انکار کرتے ہیں تو سرے سے وہ حدیث رسول کا انکار نہیں کرتے۔ ایسا گروہ نہیں پیدا ہوا 1400 سال میں جو سنت کو نہ کوئی دینی حیثیت نہ دیتا، سب مانتے تھے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے ارشادات جو ہیں نا وہ دین ہے، ان دونوں سے تمسک کیا جائے گا۔ باقی حدیث کی چھان بین تو ساری امت مانتی تھی کہ جب لوگ جعلی گھڑنے والے بھی آ گئے تو پرکھ کر ہی لینا نا، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ مگر یہ جو منکرین حدیث ہمارے دور میں پیدا ہوئے نا، جنہوں نے یہ کہہ دیا قرآن کافی ہے، یہ حدیثیں وغیرہ جو ان کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ان کا دین میں کوئی مقام نہیں، حضور نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا وہ کوئی امت کے لیے واجب العمل نہیں، یہ فتنہ اس دور کا ہے۔ اور یہ انہوں نے اثر مغربی تہذیب سے متصر اور مروب ہو کر نکالا کہ جب چاہا کہ بے پردگی ہو، سود ہو، موسیقی ہو، عیاشیاں ہو، تو حدیث رسول اس کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑا ہوگی۔ ان لوگوں نے پھر جان چھڑانے کے لیے نہیں بس قرآن کافی ہے، یہ بات گھڑی تاکہ ہمارے سارے یہ غلط کام جو ہے نا ان کے لیے راستہ نکلا ہے۔ تو جیسے کہ ان کا فرمایا نماز نہیں پڑھتے، بے پردہ عورتوں کو سامنے بٹھا کر پرویز صاحب وغیرہ بیٹھتے ہیں، اور جو کتاب الدین و یسر لکھ لی جعفر شاہ پلواروی نے اور ایک اتحادی مسائل، تو آپ دیکھیں پرویز اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، بالکل شاہ صاحب نے تو سارا دین تباہ کر دیا، اور نام یہی ہے کہ میں دین کی خدمت، اجتہادی مسائل اور الدین و یسر کہ دین آسان ہی ہے۔ تو ایسی کتابیں صرف اس لیے کہ من مانے کام کریں، عیاشیاں کریں اور کوئی شے ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، اس کے لیے حدیث سے جان چھڑانا انہوں نے مناسب سمجھا۔ حالانکہ بات جو مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ساری آج کی بحث بھی اسی کے گرد گھومتی ہے کہ اگر صرف کتاب سے کام چلتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے لکھی لکھائی کتابیں زمین پر پھیلا دیتا، آسمان سے گرتی لوگ پکڑ لیتے کہ یہ اللہ کی کتاب، مان بھی جاتے کہ واقعی اللہ کی۔ رسول کیوں چنا اور وہ بھی بشر، یہ پچھلے مضمون میں ہم نے پڑھا تھا۔ وہ یہ نقطہ ذہن میں رہے تو خود ہی پتہ چل جاتا ہے قرآن کے ساتھ رسول کا جو تعلق ہے قیامت تک اس سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے۔ کتاب سے کام چلتا ہوتا تو رسول نہ چنا جاتا کہ اس کے ہاتھ سے دینی ہے۔ لوگ کہتے بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے گرا دے، اللہ تعالیٰ نے کہا گرا تو دے، اس سے کتاب تو مل جائے گی، اس کتاب کی تشریح کون کرے گا؟ عربی زبان میں ہوگی، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، پھر اس پر عمل کر کے کون دکھائے گا؟ لوگ کہیں گے باتیں اچھی ہیں یہ ہو نہیں سکتی، اس لیے ایک بشر رسول چنا جو اس کا مفہوم بھی بیان کرے اور نمونہ بھی پیش کرے۔ تو جس طرح اس وقت کام صرف کتاب سے نہیں چلتا تھا، ساتھ رسول کا نمونہ ضروری تھا، جب حضور قیامت تک کے لوگوں کے لیے رسول ہیں، ہادی ہیں، تو پھر وہ نمونہ بھی رہنا چاہیے۔ باقی پرکھنے پرکھانے کی بات تو کون منکر اس کو کہ لوگوں نے سونے کے ڈھیر میں اگر کچھ ملاوٹ تھوڑی بہت کر دی ہے، موتیوں کا ڈھیر ہے، کچھ کنکر بھی ہے تو چھانٹ لو، اور چھانٹے گئے اور مارے پورا اس پر کی۔ مگر یہ جو ہے نا کہ صرف قرآن کافی ہے، یہ ہوتا تو پھر کفار کی بات اللہ مان لیتا کہ فرشتے قرآن تقسیم کر جائیں، رسول کو ضرور چننا تھا۔ یہ نقطہ ذہن میں رہے تو بہت انشاءاللہ مسئلے حل ہو جاتے۔ یہ گلٹ کی جگہ سونے کو یہ ہے ان کا اصول۔ ساری عمر انہوں نے حدیث دشمنی میں گزاری، مقام حدیث و سارے مقالے جمع ہو گئے ان کے ایک ہی کتاب میں، سارا انہوں نے پرویزیوں نے مقام حدیث 30-40 روایتیں نا زیادہ سے زیادہ اپنی بے علمی کی وجہ سے، ورنہ ان میں سے زیادہ ٹھیک ہی ٹھیک ہیں۔ اگر 2-4 نہیں سیٹ ہوتی تو ان 2-4 کی خاطر جو لاکھوں ہیں قیمتی موتی وہ ہم دریا برد کر دیں، کوئی عقل کی بات ہے؟ حکیم صاحب کو بٹھائیں نا صاحب، اصل میں آج کوئی ایسا تو ان کے استاد تھے نا جی، جو کچھ لکھا ہے ان کی کتاب سے ہی لکھا ہے۔ وہ تو پھر بھی چلو بیچارہ سنت متواترہ کو مانتا تھا، یہ اس سے بھی آگے نکل یہ ظاہر تھا۔ وہ جہراج پوری صاحب جو تھے وہ کم از کم قرآن کے ساتھ سنت متواترہ کو تو مانتے تھے کہ پوری امت میں جو نماز آ رہی ہے ساری اس کو نہیں چھیڑنا، یہ تو سب کو پر انہوں نے ترقی کر دی۔